اکثر آپ نے خود کو ایسا سوچتے ہوئے پایا ہوگا، اگر میں ایسا کروں گا تو لوگ کیا سوچیں گے، کیا لوگ مجھے لائک کرتے ہیں؟ کافی ساری سوچیں آپ کے دماغ میں آتی ہوں گی۔ دیکھا جائے تو ہم سبھی کو پسند ہوتا ہے کہ دوسرے ہمیں اپریشیٹ کریں، لیکن جب ہم دوسروں کے کامنٹس پہ ریلائی کرنا شروع کر دیتے ہیں تو ہم اپنی لائف کو دوسروں کی سوچ کے مطابق بدلنا شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن سوچو، اگر آپ یہی انرجی کسی ایسی چیز میں انویسٹ کرو جو آپ کے لیے فائدہ مند ہو، بجائے اس میں ٹائم ویسٹ کرنے کے کہ کوئی آپ کے بارے میں کیا سوچ رہا ہے۔ ناؤ اس ویڈیو میں ہم آپ کو کچھ ایسی ٹپس بتانے والے ہیں جس کی وجہ سے آپ جیسا چاہتے ہو ویسا جیو گے، نہ کہ ویسے جیسے باقی لوگ آپ سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں۔ نمبر 1، ہم تب تک اپنی پرابلم کو ختم نہیں کر سکتے جب تک اس کی جڑ تک نہ پہنچ جائیں۔ لوگوں کی باتوں سے آپ کا موڈ کیوں افیکٹ ہوتا ہے، آپ کے لیے سب سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے۔ جیسے جیسے ہم ڈیولپ ہوئے ہیں ویسے ویسے ہمارے سوچنے کا طریقہ بھی چینج ہوا ہے، لیکن کل تک جو ہمارے لیے بہت اچھا تھا آج وہ ہمارے لیے نارمل ہے، کیونکہ ہمارے بچپن سے لے کر بڑے ہونے تک ہمیں بتایا جاتا ہے کیسے ہمیں ایک اسٹریٹ طریقے سے بیہیو کرنا ہے۔ اس لیے زیادہ تر لوگ سیم ڈائریکشن فالو کرتے ہیں، اسی طرح کے کپڑے پہنتے ہیں، اسی طرح کی چیزیں خریدتے ہیں تاکہ وہ لوگوں کے اسٹینڈرڈ کو میچ کر پائیں۔ اس لیے لوگ خود کو وہ دکھاتے ہیں کہ جو وہ نہیں ہے، اور جو وہ ہے اسے بڑھا کے شو کرتے ہیں، کیونکہ ہمیں یہی سکھایا جاتا ہے کہ جب ہم لوگوں کے طریقوں پر چلیں گے تبھی ہمیں لوگ قبول کریں گے، اور ایسا کرنا آپ کی زندگی میں کافی اسٹریسفل ہو سکتا ہے۔ لیکن اکثر اس کا الٹا بھی ہو جاتا ہے، جب آپ نے اپنی طرف سے صحیح بیہیو کیا ہوتا ہے لیکن سامنے والا اس کا بالکل الٹا مطلب لیتا ہے۔ تو جیسا آپ کو اب تک سکھایا گیا ہے، آپ کو آج اور ابھی سے ان عادتوں کو چھوڑنا ہوگا۔ نمبر 2 پوائنٹ ہے کہ اگر آپ نے ہماری یہ ایڈوائس ٹھیک سے سمجھ لی اور فالو کرنا شروع کر دی تو یقین کریں کہ آپ کی یہ جو عادت ہے کہ لوگ کیا سوچیں گے، آدھی سے زیادہ تو ویسے ہی ختم ہو جائے گی، کیونکہ صرف ایک بات کو بھی آپ نے انڈرسٹینڈ کر لیا تو یہ آپ کے لیے لائف چینجنگ ثابت ہو سکتی ہے۔ اگر ہم یہ سمجھ جائیں کہ باقی کے لوگ بھی اسی طرح کی پرابلمز کو فیس کرتے ہیں تو ہمیں دکھائی دے گا کہ ہماری سوچ اور پرابلم کتنی کامن ہے، کیونکہ زیادہ تر لوگ زیادہ تر ٹائم خود کی لائف پر ہی فوکس کرتے ہیں، یعنی کہ زیادہ تر لوگ آپ کے بارے میں زیادہ سوچتے ہی نہیں ہیں جب تک آپ کے کوئی قریبی نہ ہو۔ ایون کہ آپ کے فیملی ممبرز بھی آپ کے بارے میں اتنا نہیں سوچتے جتنا آپ کو لگتا ہے۔ اکثر آپ کو ایسا لگتا ہوگا کہ موسٹلی لوگ آپ کو ہی دیکھ رہے ہیں یا آپ کے بارے میں سوچ رہے ہیں، لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ یہ صرف آپ کے مائنڈ میں ہی ہوتا ہے، کیونکہ زیادہ تر لوگ اپنے خود کی لائف میں اور اپنے خود کے بارے میں سوچنے میں ہی بیزی ہوتے ہیں۔ کسی کے پاس بھی اتنا فضول ٹائم نہیں ہوتا کہ وہ دوسرے انسان کے بارے میں سوچتا رہے۔ آپ خود ہی خود کو دوسروں کی جگہ رکھ کے سوچو کہ آپ زیادہ تر خود کی لائف کے بارے میں سوچتے ہو یا دوسروں کے بارے میں۔ اس لیے ہر کوئی کسی اور کے بارے میں کچھ ٹائم کے لیے ہی سوچتا ہے اور پھر بھول بھلا کے اپنی ہی لائف میں بیزی ہو جاتا ہے۔ نمبر 3 پوائنٹ ہے کہ اکثر لوگوں کا اس چیز سے سامنا کروایا جاتا ہے جس سے انہیں ڈر لگتا ہے، تاکہ وہ انسان اس ڈر کو صحیح سے ہینڈل کر سکے اور قدرتی طور پر ریئیکٹ کر سکے۔ اسے پریکٹس کرنے کے لیے آپ بھی اپنے آپ کو ایسی سچویشن میں ڈال سکتے ہیں جہاں آپ کو لگتا ہے کہ لوگ آپ کو یا آپ کی لک کو جج کریں گے، اور ہاں یہ کرنا اتنا بھی آسان نہیں ہے، لیکن حقیقت میں ایسا کرنا جو باقی لوگوں کے حساب سے عجیب ہو، ایسا کرنا آپ کو اندر سے مضبوط بنائے گا، کیونکہ یہ آپ کو ایسا پرسن بنائے گا کہ جسے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ لوگ اس کے بارے میں کیا سوچتے ہیں۔ نمبر 4 پوائنٹ ہے کہ جب آپ کی فیلنگز دوسرے لوگوں پہ ڈیپینڈ کرتی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اندر سے اپنا کنٹرول دوسروں کے ہاتھ میں دے دیتے ہو، اور پھر ان کے حساب سے ڈیسائیڈ ہوتا ہے کہ آپ کو اچھا فیل کرنا چاہیے یا برا۔ اگر آپ نے کسی پرسن سے ضروری بات کرنی تھی اور اس نے آپ کو اگنور کر دیا، اس کی وجہ سے آپ کو برا لگا اور آپ کی فیلنگ ہرٹ ہوئی، اس لیے کہ آپ چاہتے تھے کہ دوسرا پرسن آپ کو عزت کے ساتھ ٹریٹ کرے، لیکن وہ نہیں کرتا۔ لیکن حقیقت میں ایسا کرنا اس پرسن کی غلطی نہیں ہے، کیونکہ سامنے والے پرسن کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ نے اس سے کیا امیدیں لگا رکھی ہیں اور اس نے آپ کی فیلنگز ہرٹ کی ہیں یا نہیں۔ اس لیے یاد رکھیں کہ کوئی ہماری فیلنگز کو ہرٹ نہیں کر سکتا کہ جب تک ہم خود اسے اپنی فیلنگز کا کنٹرول نہ دیں۔ آپ ہمیشہ ریئیکٹیو نہیں بلکہ پرو ایکٹیو ریئیکٹ کریں۔ اس لیے اگر آپ چاہیں تو کسی کے اوپینین سے ایگری نہ بھی کریں تو پھر بھی آپ کو ان کی باتوں کو سمجھنا ہے اور ان کی سوچ کو رسپیکٹ کرنا ہے، بجائے یہ فورس کرنے کے کہ انہیں بھی ویسا ہی جینا چاہیے یا سوچنا چاہیے جیسا آپ کو صحیح لگتا
سکتا ہے، اور یہی سیم رول آپ کو اپنے آپ پر بھی اپلائی کرنا ہے۔ آپ کو خود کو ایک سب سے ڈیفرنٹ نظریے سے دیکھنا ہے، جس کی اپنی الگ لائف اور الگ پہچان ہے۔ آپ نہ ہی کسی سے کم ہو اور نہ ہی کسی سے زیادہ۔